मैं उसके साथ उसी पुराने और खंडर बने हुए घर में पहुंची थी, जो शहर के बाहर एक वीरान और सुनसान इलाके में वाक़ था। ये वही जगह थी जिसके बारे में माँ ने बयान किया था, जहाँ मेरी माँ की पुरस्रार मौत हुई थी। जब ये बात मुझे याद आई तो मेरा पूरा जिस्म लरज़ने लगा। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था और एक पुरस्रार सर्द हवा मेरे जिस्म को चीरती हुई निकली थी। अब की बार मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और खौफ के मारे मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। अंदर की फ़िज़ा गहरे, स्याह और गमगीन आवाज़ों से भरी हुई थी। यही है वो जगह, आज मैं अपनी माँ की खातिर वो राज मालूम करूँगी। मेरा नाम रोज़ीना है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बदकिस्मती से मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे बाप की वफ़ात हो गई। बाप की वफ़ात के 2 महीने बाद ही मैंने जन्म लिया था। मेरी माँ मेरे चचा और दादा दादी के साथ मेरे बाप के घर में ही रहती थी। जब मैं पैदा हुई, मेरे चचा ने मेरे और मेरी माँ के अखराजात उठाने से इनकार कर दिया और एक कमरा माँ को दे दिया। बाकी सारा घर खुद के कब्ज़े में रख लिया। माँ को समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरी परवरिश किस तरह करेगी, लेकिन जैसे तैसे करके वो मेरी तालीम और तरबियत करने लगी। जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई, माँ अचानक घर से चली गई और शाम गए वापस लौटती थी। चचा चाची के अलावा मोहल्ले वाले भी माँ पर बहुत ज़्यादा शक करते। न जाने माँ कहाँ जाती थी। मैं उस वक्त 9 साल की थी। माँ से कई दफ़ा ये बात पूछी, लेकिन माँ हर दफ़ा ये बात टाल देती। एक दिन चचा ने माँ पर बहुत घटिया इल्ज़ामात लगाए कि तुम अच्छी औरत नहीं हो। मेरे भाई की वफ़ात होते ही तुमने इधर उधर मुँह मारना शुरू कर दिया, क्योंकि चचा का कहना था कि उन्होंने अपने एक दोस्त से सुना है कि मेरी माँ का किरदार अच्छा नहीं। मुझे हैरानगी हुई कि माँ अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रही थी, बल्कि बड़े आराम से चचा की बातें सुनकर अंदर कमरे में चली गई। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन चचा जितने वाज़ेह अल्फाज में बातें कर रहे थे, ये बात तो मैं समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने माँ से बहुत दफ़ा पूछने की कोशिश की, लेकिन माँ हर दफ़ा इनकार कर देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन गर्मियों के मौसम में मैं बाहर सहन में लेटी हुई थी कि माँ उठी और रात के अंधेरे में घर से निकल गई। मेरी जैसे ही आँख खुली, माँ को घर में ना पाकर खौफज़दा हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मेरे घर का दरवाज़ा चचा के घर में ही खुलता था और फिर वहाँ से राहदारी से गुजर कर बाहर जाते थे। मैं जैसे ही डरती हुई चचा वाले पोर्शन में गई, चचा लोग सब सो रहे थे। मैंने चचा को जगाया और उन्हें बताया कि अम्मा घर पर नहीं है, वो अचानक से न जाने कहाँ चली गई हैं, जिसने चचा जान को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया। वो गुस्से से फंकारते हुए उठे और बोले, आज तो मैं इस औरत को रंगे हाथों पकड़ूंगा। इसने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, हमें किसी के आगे सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं बिलक बिलक कर रोई थी। न जाने माँ ये सब कुछ क्या कर रही थी, उन्हें मेरी भी परवाह नहीं थी। क्या माएँ ऐसी होती हैं? जब मैं 11 साल की थी, एक दिन माँ ने मुझे एक चाबी दी। ये चाबी एक संदूक की थी। माँ ने मुझे कहा कि ये संदूक तुम उस वक्त खोलना जब तुम 18 बरस की हो जाओगी। उससे पहले इस संदूक को ना खोलना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। न जाने माँ ऐसी बातें क्यों कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे लगता था कि चचा की सारी बातें सच्ची हैं। माँ मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी करना चाहती है। उसी रात के अंधेरे में माँ घर से चली गई और वापस नहीं आई थी। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद सड़क के किनारे से मेरी माँ की लाश मिली थी। ये कोई नहीं जानता था कि मेरी माँ के साथ क्या बीती है और कैसे उनकी मौत हुई है। सब मेरी माँ की किरदार कुशी कर रहे थे। कोई कह रहा था इसके आशिक ने इसे मारकर फेंक दिया, जो इसके पास मालो दौलत था वो छीन लिया। मैं उस वक्त बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी। बाकी भी कुछ बोलने और रोने की सकत मेरे अंदर बाकी नहीं रही थी। माँ की मौत ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। माँ की मौत के साथ साथ दुनिया वालों के ताने हमेशा के लिए मेरा मुकद्दर बन चुके थे। चचा चाची का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चची जान बात बात पर मेरी माँ के गंदे किरदार का ताना मुझे देती। चची जान के घर के सारे काम मैं करती थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होती थी। मेरा दिल चाहता था यहाँ से दूर चली जाऊँ, लेकिन कहाँ जाती। ननिहाल में एक मामू थे, उन्होंने भी कभी मुझे अपने साथ ले जाने का नहीं बोला। एक दिन मामू न जाने कैसे मुझसे मिलने आ गए। मामू को देखकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मैं उनसे बार बार कह रही थी, मामू मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है।
لیکن دوسروں کے ساتھ ساتھ میری ماں کے سگے بھائی کو بھی میری ماں کا کردار اچھا نہیں نظر آ رہا تھا۔ تبھی ماموں نے کہا، تم اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہی رہو تو بہتر ہوگا، کیونکہ جو گل تمہاری ماں نے کھلایا ہے اس کے بعد تمہیں یہاں سے لے جانا بھی مناسب نہیں۔ لیکن چچا جان بولے، تمہارا بھی کچھ فرض بنتا ہے، تمہاری بہن کی بیٹی ہے، کچھ دن لے جاؤ اپنے پاس رکھو۔ اس وقت ماموں جان کچھ شرمندہ ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ساتھ لے گئے۔ لیکن ماموں کے گھر کا ماحول تو چچا کے گھر سے بھی زیادہ برا تھا۔ ممانی نہ تو مجھے دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی گھر میں رکھنا چاہتی تھی۔ میں 2 دن صرف ماموں کے گھر رہی۔ ممانی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اب مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ میں چچا کے گھر ہی ٹھیک تھی۔ کم سے کم چچا مجھ سے کبھی کبھار پیار سے بات تو کر لیا کرتے تھے۔ چچی جان تو شروع سے ہی ایسی تھی۔ اسی دن میں واپس چچا کے گھر آ گئی تھی۔ میں اپنی زندگی سے اکتا چکی تھی۔ ماں کی موت نے مجھ سے جینے کا حوصلہ چھین لیا تھا۔ میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں ہر دن زندگی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہر دفعہ ناکام رہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 17 برس کی ہو چکی تھی۔ 1 سال باقی رہ گیا تھا جب میں نے اپنی ماں کا وہ صندوق کھولنا چاہا۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا کہ ماں مجھے یہ کہہ کر گئی تھی کہ میں 18 سال سے پہلے اسے کبھی نہیں کھولوں۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ اس صندوق کو کھول کر دیکھ لوں کہ اس میں کیا ہے، پھر اپنی ماں کی وصیت یاد آ جاتی۔ لوگوں کے خیال میں میری ماں بہت بری عورت تھی، لیکن میرے لیے وہ میری کل کائنات تھی۔ جب سے وہ میری زندگی سے گئی تھی، میری زندگی بالکل اندھیری ہو چکی تھی۔ آخرکار وہ 1 سال بھی گزر گیا اور میں 18 سال کی ہو گئی۔ میٹرک کرنے کے بعد چچا نے میرا کالج جانا بند کر دیا تھا، جبکہ چچا کے سارے بچے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 18 سال کی جس دن میں ہوئی، اسی دن میں نے اپنی الماری سے چابی نکالی اور ماں کے اس صندوق کے پاس جا کر سوچنے لگی کہ آخر اس صندوق میں ماں نے کیا رکھا تھا۔ آخرکار انتظار ختم ہوا۔ میں نے صندوق کا تالا کھولا۔ اس میں کچھ اتنا خاص نہیں تھا۔ ماں کے کچھ پرانے کپڑے تھے، لیکن ماں نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ صندوق میں 18 برس کے بعد ہی کھولوں؟ کپڑے میں ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگی۔ نیچے مجھے ایک ڈائری ملی۔ میں اس ڈائری کو لے کر بیڈ پر جا کر بیٹھی اور اس کا ایک ایک ورق پڑھنا شروع کیا۔ اس ڈائری میں کچھ پرانی کہانیاں تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ ان ساری کہانیوں کا تعلق میری ماں سے ہے، کیونکہ ڈائری ساری میری ماں نے ہی لکھی ہوئی تھی۔ میں ڈائری کا ایک ایک پیج پڑھتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ ان کہانیوں میں کچھ ایسے جملے ملے جن کا تعلق کہیں نہ کہیں میری زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ ان سب کو پڑھ کر ایک خوف کا احساس ہونے لگا۔ رات کے وقت میں یہ ڈائری پڑھ رہی تھی، تبھی مجھے باہر کے ماحول میں ایک عجیب و غریب سی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز اپنے آپ ہل رہی ہو۔ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر اس ڈائری کو کھولتے ہی ایسا کیا ہو گیا کہ ماحول ہی بدل کر رہ گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماں نے جو فقرے استعمال کیے تھے ان میں ایک عجیب سی جگہ کا ذکر تھا۔ آخر اس جگہ ایسا کیا ہوا تھا؟ میں نے جلدی سے ڈائری بند کی، کیونکہ ڈر اور خوف کے مارے میرے پورے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہنے لگے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آس پاس کوئی ہے۔ اگلے دن جیسے ہی میں سو کر اٹھی، میری آنکھیں کافی سوجی ہوئی تھی، لیکن روٹین کے مطابق اپنے سارے کام نپٹا دیے۔ کیونکہ جلدی جلدی سارے کام نپٹا کر فارغ ہو کر میں ڈائری کے اگلے پیج پڑھنا چاہتی تھی کہ ماں کا یہ ڈائری لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے ہی میں ڈائری کا اگلا صفحہ پڑھ رہی تھی تو اس میں کسی تعویذ کا ذکر کیا گیا تھا۔ ماں نے کہا تھا کہ یہ تعویذ جب مجھے ملے تو میں اسے خود سے الگ نہ کروں، نہیں تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کس تعویذ کی بات کر رہی ہیں۔ آخر وہ مجھے ایسی باتیں کیوں بتا رہی ہیں؟ اب میں وہ تعویذ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں نے ماں کا پورا صندوق چھان مارا، لیکن مجھے کہیں سے وہ تعویذ نہیں ملا جس کا ماں نے ڈائری میں ذکر کیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن مجھے کہیں سے بھی وہ تعویذ نہیں ملا تھا۔ اس رات بھی میں اسی پریشانی میں تھی۔ میں ڈائری کو تب تک نہیں پڑھنا چاہتی تھی جب تک وہ تعویذ حاصل نہ کر لیتی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی، کیونکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا میں لینا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ آج پھر ماں کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ آج بھی دوپہر کو چچی نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا سارا دن ماں کی ڈائری کی ان باتوں کی طرف چلا جاتا، اور کھانے میں کوئی نہ کوئی میں غلطی کر دیتی۔
آج بھی نمک تیز ہونے کی وجہ سے چچی نے میری اچھی خاصی پٹائی کی تھی، اور چچی کی بیٹی وہ تو مجھے بات بات پر ایسے بچوں کی طرح ڈانٹ دیتی۔ میں اس کھڑکی کے پاس کھڑی دیوار سے ٹیک لگائے اپنی سوچوں میں گم تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا سب کیوں کرتے۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی عجیب سی طاقت میرے قریب آ رہی ہے۔ پھر اچانک سے درختوں کی ٹوٹتی شاخوں کی آوازیں آنے لگی، اور پھر ہوا اس طرح سے چلنے لگی جیسے خالی ویرانہ ہو۔ سب کچھ جیسے ایک نئی شکل اختیار کر گیا تھا۔ میں جو کچھ محسوس کر رہی تھی وہ معمولی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ بند کرنا چاہا، لیکن تبھی مجھے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ یہ آواز نہ تو کسی انسان کی تھی نہ کسی جانور کی۔ پھر اچانک یہی سے ایک خوفناک اور پراسرار سسکی سنائی دی، اور اچانک سے کھڑکی دوبارہ خود بخود کھل گئی۔ اب کی بار میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ کھڑکی خود بخود کیسے کھل گئی۔ میں نے دوبارہ سے کھڑکی کو بند کیا اور خود پر آیت الکرسی کا ورد کر کے پورے جسم پر کمبل اوڑھا اور لیٹ گئی، کیونکہ اب میں کمبل کو اپنے منہ سے نہیں اتارنا چاہتی تھی۔ ڈر اور خوف اتنا تھا کہ مجھے ایسے لگتا کہ میں منہ باہر نکال کر دیکھوں گی تو کوئی آفت آن پڑے گی۔ یہ رات اللہ اللہ کر کے بمشکل گزری۔ صبح اٹھتے ہی میں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ آخر میری ماں مجھے کیا پیغام دینا چاہتی تھی؟ وہ تعویذ، آخر اس میں ایسا کیا تھا؟ میں جیسے ہی جائے نماز تہہ لگا کر ماں کے صندوق پر رکھنے لگی، ایک دم سے نیچے جا گری۔ صندوق میرے نیچے گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے آگے کی طرف دھکیلا گیا تھا۔ اس سے نیچے مجھے ایک چمڑے میں قید تعویذ ملا۔ یہی وہ تعویذ ہے جس کا ذکر ماں نے اپنی ڈائری میں کیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ تعویذ اٹھایا اور اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نوجوان کی شکل اختیار کر گیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ نوجوان انتہا کا خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی ایک عجیب سی چمک تھی، لیکن اس کا چہرہ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، اور اس کی ایک غیر معمولی سرد ہوا جیسی محسوس ہو رہی تھی موجودگی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور ڈرتے ہوئے کپ کپانے لگی، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل واضح تھی۔ وہ نوجوان میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کئی سالوں بعد باہر دنیا کی ہوا لی ہے۔ میں بہت سالوں سے اس تعویذ میں قید تھا، تم نے مجھے آزاد کروا دیا۔ میں تمہارا غلام ہونے کے ساتھ خیر خواہ بھی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ تمہاری ماں کے ساتھ ہوا میں اس سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیرانگی سے اس خوبصورت نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ کیا ہوا تھا میری ماں کے ساتھ؟ کیا تم اس بارے میں جانتے ہو؟ تبھی اس نے جواب دیا، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ تمہیں بتاؤں۔ ابھی تو تمہارے گھر کا ماحول بالکل اچھا نہیں ہے۔ تمہارے چچا چچی کا رویہ تمہارے ساتھ بالکل خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے چچا تمہارا رشتہ کسی بوڑھے آدمی سے کرنا چاہتے تاکہ تمہیں کسی بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکے۔ اس کی یہ بات سن کر حیرانگی کا ایک اور جھٹکا مجھے لگا کہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ کیسے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے؟ یہ تو تعویذ میں قید تھا، کیا یہ کوئی جن زادہ ہے؟ یہ بات تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولا، میں ایک جن زادہ ہوں اور یہاں تمہاری ماں کی مدد کے لیے آیا ہوں، اس لیے تم ڈرو نہیں۔ میں نے مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور بولی کہ لیکن تم مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، کیونکہ تمہاری ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تاریخ دوبارہ سے دہرائی جائے، کیونکہ تمہیں یہ ڈائری ملنے کا مقصد یہی تھا کہ تم اپنے اصلی مقصد تک پہنچ جاؤ۔ تمہاری ماں کی موت قدرتی نہیں تھی بلکہ ان کا قتل ہوا تھا۔ یہ بات سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے دل میں سب سے پہلا خیال تو یہی آیا کہ چچا چچی نے دولت کے لیے میری ماں کو قتل کر دیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی تبھی وہ جن زادہ بولا، نہیں، تمہارے چچا چچی نے تمہاری ماں کو قتل نہیں کیا، بلکہ تمہاری ماں کا قاتل کوئی عام انسان نہیں، ایک ہوائی مخلوق ہے۔ تم چاہو تو اپنی ماں کی روح کو سکون دینے کے لیے اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ اب یہ تم پر انحصار کرتا ہے کہ تم معافی دینا چاہتی ہو یا پھر خون کا بدلہ خون سے دینا چاہتی ہو، کیونکہ جس کسی نے بھی تمہاری ماں کا قتل کیا ہے وہ اپنے کیے پر بالکل نہیں پچھتاتا، بلکہ وہ تمہاری بھی جان لینا چاہتا ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا۔ میں کئی سالوں سے تمہارے اسی کمرے میں تھا، لیکن پھر بھی کبھی تمہیں تنگ نہیں کیا، کیونکہ میں اس تعویذ کے اندر ہی تھا۔
तुम्हें बिल्कुल अपने घर के फ़र्द की तरह ही समझता हूँ, इसीलिए तुम्हारा ख्याल रखना मुझ पर लाजिम हो गया। उसकी ये बातें मुझे हैरान कर रही थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो क्यों तावीज़ में क़ैद था, लेकिन उसने भी मुझे ये सब कुछ पूछने से मना कर दिया और बोला, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त सबसे पहले तुम्हारे घर के हालात ठीक करना है। उसके बाद वो जिनज़ादा वक्तन फ़क्तन चचा चची को डराता। चची का रवैया मेरे साथ भी कुछ बेहतर हो गया था। अब जो वो मेरे रिश्ते के बारे में इधर के उधर चक्कर काटती फिर रही थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था कि वो जिनज़ादा कहने लगा कि अगर तुम अपनी तालीम जारी रखना चाहती हो तो हासिल कर लो। इसीलिए अगर मैं अपनी अब तालीम मुकम्मल करने से पहले अपनी माँ के बारे में मालूम करना चाहती थी कि आखिर ऐसा मेरी माँ की ज़िंदगी में क्या हुआ था। मैं ये साबित करना चाहती थी कि मेरी माँ एक बदकिरदार औरत नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस जिनज़ादे के सहारे की बदौलत था। जिनज़ादा शहज़ाद जहाँ इंतहा का खूबसूरत था, वहाँ बहुत ज़्यादा नरम दिल भी था। शहज़ाद की मोहब्बत हर रोज़ मेरे दिल को सराप करती थी। वो मुझे बेहद पसंद करता था। हर रोज़ जैसे ही मैं अपने कमरे में जाती तो शहज़ाद वहाँ आ जाता, मुझसे ढेरों बातें करता, दिलासे देता कि हर दुख सुख में ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। जहाँ खुद को अकेला पाओगी मैं मौजूद हूँगा, इसलिए कभी ना सोचना कि तुम अकेली हो। शहज़ाद की ये बातें मुझे हौसला देती। मैं शहज़ाद से टूटकर मोहब्बत करने लगी, लेकिन ये बात मैं जानती थी कि वो जिनज़ादा है और सिर्फ मेरी मदद करने के लिए इंसानी दुनिया में है। लेकिन फिर शहज़ाद की प्यार भरी बातें मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती। उस दिन भी मैं बहुत परेशान थी कि आखिर मेरी माँ मुझे क्या कहना चाहती थी, क्योंकि माँ की डायरी के अगले सारे पेज खाली थे। मैं जल्द अज जल्द उस राज तक पहुँचना चाहती थी। ये शहज़ाद की मदद के अलावा मुमकिन नहीं था। शहज़ाद उस दिन मुझे मिलने आए, तभी मैं बोली कि तुम एक काम करोगे। वो बोला, हाँ बताओ क्या काम है। तभी मैंने जवाब दिया। अभी मैं उससे यही बात कर रही थी कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा कि अगर चची चचा ने किसी में से शहज़ाद को यहाँ देख लिया, जाने क्या सोचें। पहले ही मेरी माँ का किरदार बहुत दागदार है, कहीं मुझे भी वैसा ही ना समझ लें। मेरी माँ को गाली दी जाएगी। मैं फिक्रमंदी से शहज़ाद की तरफ देखने लगी। शहज़ाद बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं उन्हें नज़र नहीं आऊँगा। तुम हर बार ये बात क्यों भूल जाती हो कि मैं आम इंसान नहीं बल्कि जिनज़ाद हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें नज़र आता हूँ, किसी को नज़र नहीं आता। मैंने दरवाज़ा खोला। चाची जान दरवाजे पर थी। वो बता रही थी कि कल उनके किसी दूर के कज़न की शादी है तो मैं उनके साथ जाऊँ। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत बेहतर नहीं है, इसी वजह से घर पर रुकूँगी, आप लोग चले जाइएगा। चाची जान ने एक दो दफ़ा कहा जाने का, फिर मेरे मना करने पर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। मैंने चाची जान के साथ जाने से सिर्फ इसलिए मना किया था क्योंकि मैं माँ के कातिलों तक पहुँचना चाहती थी, एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मैं दरवाज़ा बंद करके दोबारा से शहज़ाद के सामने आई और बोली, शहज़ाद, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तुम जिनज़ादे हो, लेकिन फिर भी दुनिया जहान में तुमसे ज़्यादा यकीन करती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, हमेशा साथ दूंगा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इस वजह से कि मैं किसी और से भी वादा कर चुका हूँ तुम्हारा ख्याल रखूँगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब, किससे वादा कर चुकी हो? तभी उसने जवाब दिया, ये तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, छुपाऊँगा नहीं। फिर तुम चाहे मुझसे नफरत ही क्यों ना करने लग जाओ। मैं घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगी और बोली, क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं तुमसे क्यों नफरत करूँगी? एक तुम ही हो जो मुझे सारी दुनिया में अच्छे लगते हो, मेरी बात समझ भी लेते हो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुमसे नफरत करूं। तभी वो बोला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हो सकता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं बोली, छोड़ो इन बातों को, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शहज़ाद ने जवाब दिया, कैसी मदद? मैंने लंबी सांस भरी और बोली, काली पहाड़ी के बारे में जानते हो कहाँ है? मुझे उस काली पहाड़ी तक ले चलो। मेरी बात सुनकर शहज़ाद बौखला गया और बोला, क्या मतलब काली पहाड़ी? तुम उस काली पहाड़ी पर क्यों जाना चाहती हो? तभी मैं बोली, उस काली पहाड़ी से ही तो मुझे मेरी माँ के कातिलों का पता चलेगा। तुम बताओ, तुम जानते हो ना काली पहाड़ी के बारे में, क्योंकि तुम तो जिन्नात की दुनिया से हो। मैं उस काली पहाड़ के बारे में जानना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना? शहज़ाद कुछ देर खामोश रहा, फिर काफ़ी देर बाद उसने खामोशी तोड़ी और बोला, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। अगर अभी तुम मेरे साथ काली पहाड़ी पर गई तो तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा।
मैं हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब खुद को तैयार करना होगा? कैसे तैयार करना होगा? वो बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम्हें एक अमल करना पड़ेगा। वो 40 दिन का चिल्ला है, तुम वो काट लोगी तो फिर तुम उस काली पहाड़ी तक जा सकती हो। काली पहाड़ी तक जाने के लिए तुम्हारे रास्ते में बहुत मुश्किलात आएंगी। जब तुम चिल्ला काट लोगी और उसके बाद तुम्हारे अंदर उन मुश्किलात से लड़ने की भी हिम्मत पैदा होगी। तभी मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम तो जिन ज़ाद हो, दोस्त बनाने का क्या फ़ायदा? मुझे तो तुम कह रही थी कि तुम हर हाल में मेरी मदद करोगे, तुम तो बीच मंझधार में ही छोड़ रहे हो। तभी उसने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, बल्कि आने वाले खतरात से आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ मालूम होगा तो बआसानी अपनी मंजिल तक पहुँचोगी। मैंने शहजाद को जवाब दिया, क्या तुम चिल्ला काटने में मेरी मदद कर सकते हो? उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें सारा तरीका बता दूंगा, लेकिन आगे तुम्हें काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिन ज़्यादा हूँ, इसलिए चिल्ले के दरमियान नहीं आ सकता और ना तुम्हारी मदद कर सकूँगा। हाँ, उसके बाद मैं तुम्हारी हर मुश्किल में खड़ा हूँगा और उस मुश्किल को तुम्हें अकेले ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब डर और खौफ की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ गई कि मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी। मेरी माँ की जान तो ऐसे ही खतरात में गई थी। माँ की डायरी पढ़कर मुझे ये बात तो पता चल गई थी कि माँ किसी जिनज़ादे की बात मानकर उस काली पहाड़ी तक पहुँची थी। अब भी मैं उस जिनज़ादे की मदद लेकर उस काली पहाड़ी तक जाना चाहती थी। अचानक से मेरे जहन में बात आई कि कहीं वो जिनज़ादा वो शहजादी तो नहीं था जो मेरी माँ को काली पहाड़ी तक लेकर गया था। मैं ये बात शहजाद से पूछने वाली थी कि अचानक वो वहाँ से गायब हो गया। काफ़ी देर तक मैं बंद कमरे में उसे पुकारती रही, लेकिन वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। मैं कुछ परेशान हो गई। सारी रात परेशानी में गुजरी। मैं सुबह का इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन सारे घर वाले शादी में जा रहे थे। मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा कि शहजाद को दिन में बुलाऊंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर वो पहले मुझसे क्या बात कर रहा था, कि जब मैं उसकी हकीकत जानूंगी तो वो उससे नफरत करने लगूंगी। क्या ये वही जिन तो नहीं था जो मेरी माँ को उस काली पहाड़ी तक ले गया और माँ को अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए कि वो और उसकी बेटी खूबसूरत लम्हात गुजारेंगी, कोई मुसीबत परेशानी उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। मेरी माँ की खुशियों के लिए उसको काली पहाड़ी तक वो ले गया। क्या अब शहजाद दोबारा से लौट आया है और मुझे भी ऐसे ही मरवाना चाहता है जैसे मेरी माँ को मरवाया था? मैं बहुत फिक्रमंद थी। अगले दिन जैसे ही शहजाद आया, मैं घर में अकेली थी। मैंने उससे पहला सवाल यही किया, तुम ही कातिल हो ना मेरी माँ के? वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो गया हो, और बोला, तुमसे किसने कह दिया कि मैं कातिल हूँ तुम्हारी माँ का? क्या तुम मुझ पर इतना भी यकीन नहीं करती? तभी मैंने जवाब दिया, मैंने अपनी माँ की डायरी का एक एक सफ़ा पढ़ा है। उन्होंने अपनी डायरी में यही लिखा है कि एक दरख्त के नीचे एक जिन मिला, वो उसकी मदद करना चाहता था और वो उसे काली पहाड़ी तक ले जाना चाहता था ताकि उसके मुकद्दर का फैसला और उसकी किस्मत अच्छी हो जाए, मालो दौलत आ जाए जिससे उसकी बेटी और वो हमेशा ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजारें। और मेरी माँ अंदर कमरे में बंद होकर या फिर कब्रिस्तान में जाकर चिल्ले काटा करती थी। लोग यही समझते थे कि मेरी माँ बदकार औरत है, वो रात के अंधेरे में किसी गैर मर्द से मिलने जाती है। वो जिससे मिलती थी कोई गैर मर्द नहीं था, वो भी तुम्हारी तरह का जिन ज़्यादा था। अब मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी कि कहीं वो जिन ज़्यादा तुम ही तो नहीं हो, और तुम उस तावीज़ में कैसे कैद थे? वो तावीज़ मेरी माँ के संदूक के नीचे से कैसे निकला? बहुत सारे सवालात मैं एक ही ज़ुबान में शहजाद से कर गई। शहजाद मेरी तरफ देखते हुए बोला, देखो, मैं तुम्हारी माँ का कातिल नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है कहीं ना कहीं वाकई में मेरा ताल्लुक़ हो, मैं तुम्हें वो बता दूंगा, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक तुम अपने मकसद तक पहुँच नहीं जाती। उससे पहले मुझसे पूछने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकूँगा। न जाने क्यों मुझे शहजाद की बातों पर यकीन होने लगा था। मैं उससे बार बार काली पहाड़ी तक जाने का कहती, लेकिन उसकी पहली शर्त यही थी कि मैं पहले 40 दिन का चिल्ला पूरा करूं, और ये चिल्ला मुझे रात के अंधेरे में ही पूरा करना था। मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैं किसी कब्रिस्तान में जाकर चिल्ला नहीं काटूंगी। उसने मुझे इतनी इजाज़त दे दी थी कि मैं ये चिल्ला अपने घर के कमरे में ही काट सकती हूँ, लेकिन 40 दिन तक मैं शहजाद एक दिन भी मेरे पास नहीं आएगा और ना ही मेरी मदद करेगा। मैं इस बात के लिए राज़ी हो गई थी। मुझे सारी दुनिया के सामने अपनी माँ को बेकसूर साबित करना था और अपनी माँ के कातिलों का बदला लेना था। जाने कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैं हर मुश्किल से लड़ जाने के लिए तैयार थी। शहजाद ने मुझे चिल्ला काटने का सारा तरीका बता दिया। उसी रात 40 दिन के लिए मुझे शहजाद अलविदा कहकर चला गया। उसने मुझसे वादा किया कि पूरे 40 दिन बाद वो मुझे रात के 12 बजे ही मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा डर महसूस कर रही थी।
لیکن میں ڈر کے مارے اپنے حوصلے پست نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ہمت پکڑی اور شہزاد کے جانے کے بعد جب سب لوگ سو گئے تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلہ کاٹنے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے اپنے کمرے میں گول دائرہ لگایا اور چاروں طرف موم بتیاں جلا دی، لائٹ بالکل بند کر دی تھی، اور میں خود اس دائرے کے اندر بیٹھ کر شہزاد کا بتایا ہوا عمل شروع کر چکی تھی۔ جب میں نے عمل شروع کیا اسی وقت مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے سامنے خوفناک شکل کا آدمی کھڑا ہے۔ اس کی شکل انتہائی بھیانک تھی، وہ نہ تو انسان تھا نہ ہی جانور۔ میں یہ بات تو سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ کوئی جن ذات ہی ہے جو اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے آیا ہے۔ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں ثابت قدم رہی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنا ورد جاری رکھا۔ اسی طرح کئی دفعہ میرے راستے میں بہت مشکلات آئیں، لیکن پہلی رات کی مشکلات میں نے ساری برداشت کی اور اپنا چلہ مکمل کیا۔ صبح 4 بجے میرا چلہ مکمل ہو گیا تھا، جسے میں نے رات کے 12 بجے شروع کیا تھا۔ 4 گھنٹے کا یہ عمل میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ میری طبیعت بے حد خراب ہونے لگی تھی۔ صبح ہوتے ہی مجھے تیز بخار تھا۔ میں نے بخار کی حالت میں ہی سب کچھ سمیٹ دیا تاکہ گھر میں کسی کو اس بات کا پتہ نہ چل سکے کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن بخار کی وجہ سے میرے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ چچا جان نے جیسے ہی مجھے دیکھا کچھ پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کو بلا کر مجھے میڈیسن دلوائی۔ شام تک مجھے کچھ افاقہ ہو گیا۔ اگلی رات پھر مجھے اپنے اگلے قدم کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے سب کے سو جانے کے بعد اسی طرح سے دوبارہ سے اپنا عمل شروع کر دیا۔ آج کی رات کل کی رات سے تھوڑی آسان تھی، لیکن مشکلات آج بھی بہت زیادہ آئی تھی۔ میں سب سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ کل کی نسبت اس دن میری طبیعت کچھ زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی، لیکن طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایسے ہی میں نے 40 دن کا چلہ مکمل کر لیا۔ جیسے ہی 40 دن پورے ہوئے، رات کے 12 بجے شہزاد بالکل میرے سامنے تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے جیسا سوچا تھا تم بالکل ویسے ہی بہت بہادر ہو۔ اب تم اس کالی پہاڑی تک جا سکتی ہو، کیونکہ تم اس قابل ہو چکی ہو کہ تم کئی مصیبتوں کا مقابلہ کر لو گی، کیونکہ راستے میں آنے والی مصیبتیں بہت بڑی ہیں۔ جہاں تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شاید تمہاری مدد کرنے میں تھوڑا ناکام رہوں گا، کیونکہ وہاں میری پانچ بہت کم ہے، کیونکہ وہ جنات کی وادی ہے، اور جنات کی وادی میں جنات پرواہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی جن دوسرے جن پر وار کرے تو اپنی ساری طاقتیں کھو بیٹھتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی جن زیادہ خود سے مجھ پر وار کرتا ہے اور پھر میں اس پر وار کروں تو اس کی طاقتیں ختم ہوں گی، میری نہیں۔ میں پہلے وار کروں گا، وہ بھی کسی آدم زادی کے لیے، تو میری طاقتوں کے ساتھ میری جسمانی طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے میں تم سے چلہ کاٹنے کا کہہ رہا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن اس وقت تھوڑی پریشانی ہوئی کہ میں اس کالی پہاڑی تک شہزاد کے ساتھ کیسے جاؤں گی، چچا چچی سے کیا بولوں گی، نہ جانے وہ کیا سوچیں گے۔ تبھی شہزاد نے میرا مسئلہ حل کر دیا اور وہ بولا، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری جگہ تمہارا سایہ چھوڑ کر جاؤں گا۔ تمہارے چچے چچی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم نہیں ہو، بلکہ وہ تمہارا ایکس ہے۔ وہ تمہیں ہی سمجھیں گے، لیکن تم حقیقت میں میرے ساتھ اس کالی پہاڑی تک چلی جاؤ گی۔ مجھے شہزاد کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ اسی رات کے 12 بجنے کے بعد مجھے اور شہزاد کو اس کالی پہاڑی پر پہنچنا تھا جس کا ذکر میری ماں نے اس ڈائری میں کیا تھا، لیکن اس کے بعد ڈائری بالکل خالی تھی، جس سے میں یہ سمجھی تھی کہ میری ماں کی موت اسی کالی پہاڑی میں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد میری ماں واپس نہیں آئی تھی۔ شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر اچانک ہوا میں گھومنے لگا۔ ہم دونوں ہوا میں اٹھتے اٹھتے ایک عجیب سی جگہ پر پہنچے تھے، جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ وہاں جا کر ہم دونوں اترے تھے۔ شہزاد میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا، تبھی میں دور سے نظر آتی اس کالی پہاڑی پر میری نظر پڑی، جو بالکل کالی سیاہ اور بہت بلند تھی۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ اس پہاڑی کو مجھے پیدل چل کر ہی کراس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر وہ مجھ پر جادو نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت ہمت پکڑی اور شہزاد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کالی پہاڑی کو پار کرنے لگی۔ جیسے جیسے میں تھوڑا اوپر کو جاتی، ایک عجیب و غریب سی چیز مجھے زور کا دھکا دیتی، میں پیچھے کی طرف گر جاتی۔ 3 سے 4 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، جبکہ شہزاد بآسانی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ مجھے یہ بات معلوم تو تھی کہ یہ ایک جن زادہ ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن کیا یہ اپنے جادو کے ذریعے مجھے اس پار نہیں لے جا سکتا تھا؟ کیا یہ ایسا جادو نہیں کر سکتا؟ آج مجھے شہزاد پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اس کی کوئی مجبوری ہے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح کر کے وہ پہاڑی پار کر لی۔
اب میں شہزاد کے ساتھ اسی پرانے کھنڈر نما گھر میں پہنچی جو شہر کے باہر ایک ویران اور سنسان علاقے میں واقع تھا۔ جیسے ہی اس کالی پہاڑی کو پار کرنے کے بعد میں یہاں پر آئی تھی، جس کے بارے میں ماں نے اپنی ڈائری میں بیان کیا تھا، جہاں میری ماں کی پراسرار موت ہوئی تھی، جب مجھے یہ بات یاد آئی تو میرا پورا جسم سرد پڑ گیا تھا۔ مجھے جیسے اندر ہی میں نے قدم رکھا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ شہزاد بھی اندر داخل ہو چکا تھا۔ تبھی ایک پراسرار سی سرد ہوا جسم کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ اب کی بار میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور خوف کے مارے میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اندر کی فضا گہرے سیاہ اور غمگین آوازوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اپنی ماں کی خاطر آج میں وہ راز معلوم کر لوں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شہزاد نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر ایک بے آواز گہرا سانس بھرتا رہا، جیسے کچھ محسوس کر رہا ہو۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، ایک چھناکے کی آواز، جیسے کوئی دیوار سے کچھ رگڑ بھی رہا ہو۔ میرا تو دل زور سے دھڑکنے لگا اور میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر شہزاد نے مجھے روک لیا اور بولا، نہیں، تم یہاں نہیں رک سکتی۔ اگر تم رکی تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گی۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی، روزینہ، میری بیٹی روزی۔ میں حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ ایسی آواز تو میری ماں دیتی تھی، لیکن میری ماں وہ تو مر چکی ہے، ان کا تو نماز جنازہ بھی ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ آواز، شہزاد بولا، رکو روزینہ، یہ کوئی عام آواز نہیں ہے کہ یہ تمہاری ماں کی آواز ہے جو تمہیں ہمت دینا چاہتی ہے۔ میں حیرانگی سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، لیکن میری ماں تو مر چکی ہے، میری ماں کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ تبھی اس نے جواب دیا، تمہاری ماں مری ضرور ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ تمہارے بارے میں سوچتی ہے، اسی لیے تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتی، شاید اسی لیے تمہیں پکار رہی ہیں۔ اچانک سے خود بخود اس کھنڈر نما گھر کا دروازہ کھلا اور سامنے کی دیوار سے خون کی دھاریں بہنے لگی، جیسے کسی نے خون سے لکھا ہو، تمہاری ماں کو بھی نہیں چھوڑا، اور اب تمہاری باری ہے، اب تم یہ دنیا چھوڑ دو گی۔ پھر آہستہ آہستہ میں کانپتی ہوئی ایک سائڈ پر ہو گئی، لیکن پھر شہزاد نے مجھے روک لیا اور بولا، یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہاری ماں کی تقدیر کا راز چھپا ہے روزینہ، لیکن تمہیں ماں کی موت کی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب حقیقی نہیں ہے، یہ سب تخلیقی ہے، تخلیقی، اسی لیے نہ ہی ڈرو تو بہتر ہوگا۔ اسی لمحے دیوار سے سایہ نکل کر میرے بالکل سامنے قریب آ گیا۔ یہ شکل آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایسی وحشت بھری مسکراہٹ تھی جو انسانیت سے باہر لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سیاہی اور خون کا رنگ گہرا تھا۔ ابھی وہ میری ماں کی شکل والی عورت بولی، تمہاری ماں ہوں روزینہ، تمہیں کبھی بھی نہیں بچا سکتی، تمہیں میرے پیچھے آنا ہوگا۔ اور پھر اس کا پورے کا پورا وجود ایک بادل کی طرح تحلیل ہو کر ماضی کی شکل میں بدلنے لگا۔ اچانک سے شہزاد کی آنکھوں میں بھی خوف کا سحر آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جسے وہ ڈرا دے گا، بلکہ وہ ایک ہوائی مخلوق تھی جو میری ماں کی شکل میں آ کر مجھے پھنسانا چاہتی تھی۔ میری سانسیں جیسے رک گئی، میرے دل میں خوف کا طوفان آ گیا تھا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن شہزاد مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ بولا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اس کی باتیں تھی جو مجھے ہمت دیتی تھی۔ میں نے جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی، مٹی کے اندر دھنسنے لگی۔ جیسے جیسے میں زمین میں دفن ہو رہی تھی، اس کھنڈر نما بند گھر میں میری آوازیں گونجنے لگی، شہزاد مجھے بچاؤ نا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شہزاد آگے بڑھنا چاہتا تھا اور مجھے بچانا چاہتا تھا۔ اس دن شہزاد بہت پریشان تھا۔ میں نے پھر اچانک سے ایک غمگین اور کچک دینے والی ہنسی کی آواز سنی۔ تمام روشنی اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ خون کی ندی میرے قدموں کے نیچے سے بہہ کر جا رہی تھی۔ میں نے شہزاد کی طرف دیکھا، وہ بالکل میرے پاس تھا اور بہت خوش تھا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ میری ماں کی شکل دکھائی دینے والی ہوائی مخلوق کو دیکھتے ہوئے اسے آواز دینے لگا کہ آؤ، ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، تمہارا کھیل ختم، بہت سے انسانوں کی جانیں لے لی تم نے۔ پھر میں بھی بولی کہ ہاں، آؤ سامنے، میں بھی تم سے ڈرتی نہیں ہوں،
میں تجھ سے صرف اور صرف اپنی ماں کا بدلہ لینے نہیں آئی، بلکہ تمہیں بے نقاب کرنے آئی ہوں۔ سامنے آؤ۔ تبھی ایک زوردار جھٹکے سے اس نے زمین کے اندر مجھے دھسا دیا۔ اب میرا صرف منہ نظر آ رہا تھا۔ شہزاد مجھے اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ میری طرف آیا۔ جیسے ہی میرے قریب آیا، اس ہوائی مخلوق سے بولا، تم کوئی جادو نہیں کر سکتے، اس سب کی طاقت میرے پاس بھی ہے۔ تبھی وہ ہوائی مخلوق میری ماں کی شکل سے ایک انتہائی بھیانک شکل اختیار کر گئی، جہاں خوف کی ایک لہر دوڑی تھی۔ یہ عجیب و غریب سی شکل کا آدمی تھا، جو جنات کا آدمی تھا، اور بولا، میں تمہیں شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتا ہوں۔ تم نے مجھے روک کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ میں ایسا جن زادہ ہوں جس کے قہر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب تم بھی نہیں بچو گی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ پتھر میرے ارد گرد تھے، لیکن میں نہیں اٹھ سکی، کیونکہ میں اس کھنڈر کی ساری ریت اور پتھر میرے ارد گرد تھے، اور میں اس کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں شہزاد نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن میں اسے منع کر دیتی ہوں، کیونکہ میں اس کی طاقتیں ختم نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تبھی اس جنزادے نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن میں کبھی تمہاری غلام نہیں بنوں گی، لیکن تمہارا مقابلہ کر کے تمہیں ختم کروں گی۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور اللہ کے کرم سے میں اس ریت سے باہر نکل آئی۔ شہزاد بہت خوش ہوا۔ یہ میری پہلی منزل تھی، جسے میں نے حاصل کر لیا تھا۔ آگے کی منزلیں چاہے کٹھن ہو، اپنی ماں کے لیے مجھے سب کچھ کرنا تھا۔ میں ہاتھ میں وہی چھوٹی سی تلوار پکڑے اس طرف بڑھ گئی جہاں مجھے وہ بھیانک شکل والا جنزاد نظر آیا۔ میں نے ایک اور وار اس کی گردن پر کیا، لیکن وہ وار خالی گیا۔ اب میں ایک اور وار کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے دوسرا وار کیا، اس کا بازو زخمی ہو گیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ اب شہزاد جنزاد بھی اس پر وار کرنے کے بعد اپنا عمل کر سکتا ہے۔ اس نے اسی تلوار کے ذریعے شہزاد پر حملہ کرنا چاہا۔ شہزاد کو موقع مل گیا۔ شہزاد نے اس کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کی، اور وہ بری طرح سے زخمی ہو کر نیچے گر گیا۔ آج برائی ختم ہونے کو پہنچ گئی تھی۔ تبھی میں اس کے قریب گئی اور بولی، بتاؤ میری ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے جو بتایا وہ سن کر میرے تو اوزان خطا ہو گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی انتہا کی بیمار تھی۔ یہاں کوہ کاف کے جنات نے کہا تھا کہ کسی مجبور انسانی عورت کا تازہ خون لا کر اپنی بیوی کو پلا دو تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ خون بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور ہو بھی صرف ایک عورت کا۔ ایسے حالات میں نے شہزاد جنزادے کے باپ کی مدد لی اور تمہاری ماں کو بہلایا پھسلایا اور اسے یہاں تک لے کر آیا۔ یہاں پر اس کے جسم سے خون کی ندیاں بہا دی تاکہ میری بیوی سراب ہو کر وہ خون پی لے اور بالکل تندرست ہو جائے۔ یہ بات سنتے ہی میں شہزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ تو کیا میرے ماں کے قتل میں شہزاد کا باپ بھی ملوث تھا؟ تبھی شہزاد جنزاد اس جن پر وار کرتے ہوئے بولا، میرے باپ کو تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم اس آدمزاد کو قتل کرنا چاہتے ہو، بلکہ تم نے یہ کہا تھا کہ تم اس کی مدد کرو گے، کیونکہ اس وقت شہنشاہیت تمہارے پاس تھی، تم ان کی مدد کر سکتے تھے۔ میرا باپ صرف اسی وجہ سے وہاں پہنچا تھا۔ تبھی وہ بولا، پہنچا تھا، لیکن میری تو مدد اس نے کی۔ تبھی میں شہزاد کی طرف دیکھنے لگی اور وہ بولا، مجھے معاف کر دو، میرا باپ تڑپ تڑپ کر مرا تھا، اور اس دن سے لے کر آج تک صرف اسی پریشانی میں رہا کہ تمہاری ماں کا قتل اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ تعویذ میرے باپ نے تمہاری ماں کو دیا تھا، جس میں قید تھا۔ یہ تعویذ بھی تمہاری ماں کے ہاتھ میں میرا باپ کھلوانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی تمہاری ماں کا قتل ہو گیا۔ اس سب کے بارے میں میرے باپ نے پہلے ہی تمہاری ماں کو بتا دیا تھا، اسی لیے تمہاری ماں نے اس تعویذ کا ذکر ڈائری میں کیا تھا تاکہ اگر وہ رہے نہ رہے تم اسے پڑھ کر میرے باپ کی مدد کر دو، کیونکہ تمہاری ماں میرے باپ کے بارے میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ وہ برا جنزاد نہیں ہے، لیکن آج تک پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا، اور اس نے اسی تعویذ میں مجھ سے مخاطب ہو کر یہ بات کی تھی کہ میں تمہاری ہر حال میں مدد کروں اور تمہیں تمہاری ماں کے قاتل تک پہنچا دوں۔ میں نے آج اپنا فرض پورا کر دیا ہے، چاہے تم میرے باپ کو معاف کر دو یا نہ کرو، کیونکہ وہ برا جنزادہ نہیں تھا، وہ صرف اور صرف تمہاری ماں کی مدد کر کے اپنے بیٹے کو آزاد کروانا چاہتا تھا، لیکن یہ کام تم نے سر انجام دیا، اور اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ میں نے نبھا دیا۔ میں بھی، اور اسی وقت اس بھیانک جنزادے کو کوہ کاف کی جیل میں بند کر دیتا ہوں، کیونکہ کافی دیر سے یہ کوہ کاف سے بھاگا ہوا تھا۔ آج بہت سے جنات اور انسانوں کو شانتی مل جائے گی۔ پھر شہزاد جنزاد بہت سے ثبوتوں کے ساتھ میرے چچا چچی کے پاس گیا اور میری ماں کے قتل کی وضاحت بھی کر دی کہ میری ماں ہوائی مخلوق کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی، اور گھر سے جانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ ہوائی مخلوق ہی انہیں گھر سے لے کر گئی تھی۔
چچا چچی کے علاوہ پورے محلے کو اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ کئی دن گزر گئے، پھر شہزاد میرا رشتہ لے کر آیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں پرانی باتوں کو اب تک بھولی نہیں تھی۔ تبھی اس نے کہا تھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے کبھی نفرت نہیں کرو گی۔ تبھی میں نے کہا کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے تمہارے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی۔ تم تو ایک جن زادے ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، تم پہلی ایسی لڑکی ہوگی جس کا شوہر جن زادہ ہوگا، اور خود سوچو تمہاری زندگی کیسی ہوگی، ایک جن کے پلے باندھے جا رہی ہو۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ میری ماں کی وصیت تھی کہ اس تعویذ کو کبھی خود سے الگ نہ کروں، مطلب اس جنزاد کو اپنی زندگی میں رکھوں۔ میری اور شہزاد جنزاد کی شادی ہو گئی۔ وہ بھیانک جن جس کے ہاتھوں میری ماں کا قتل ہوا تھا، وہ کوہکاف کی جیل میں طرح طرح کی سزائیں کاٹ رہا ہے، لیکن میں شہزاد کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ شہزاد نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ جن زادہ ہے۔ اب آپ مجھے اپنی رائے دیجیے، میں نے جن زادے کے ساتھ شادی کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیا مجھے اسے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس کے باپ کی وجہ سے میری ماں کی موت ہوئی تھی، لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو اس کے باپ کا زیادہ قصور نہیں تھا۔ میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا۔